وقل رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ماہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. ماہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ کہلاتا ہے. اس مہینے کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت اور یہ مہینہ بڑا محترم اور عظمت والا مہینہ. اس مہینے کی ایک تاریخی حیثیت ہے جو مسلم ہے، لیکن اس مہینے کی عظمت اور حرمت نبی علیہ السلام کے اس مہینے میں خصوصی اعمال کی وجہ سے اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی. چونکہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے تو یہ ہمیں جاننا بھی چاہیے کہ قمری سال جسے ہم اسلامی سال کہتے ہیں، اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں، اس کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا. اس لیے کہ نظام تاریخ کا نظام یہ انسانی زندگی کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے، اور انسانیت کو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے نظام تاریخ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ ضروریات دینی اعتبار سے ہوں یا دنیاوی اعتبار سے. انسانیت کو نظام تاریخ کی ضرورت پڑتی ہے. دنیاوی معاملات ہوں، شادی کا مسئلہ ہے، سفر کا معاملہ ہے، تعلیم کا معاملہ ہے، نوکری کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے. دنیاوی ضرورت چاہے کوئی بھی ہو، وہاں تاریخ کے نظام کی انسان کو ضرورت ہوتی. اور چاہے وہ دینی معاملہ ہو، عبادت ہو، حج، روزے، زکوٰۃ کی ادائیگی. چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں انگریزی سال کا کوئی حساب اعتبار نہیں ہوتا، اسلامی مہینوں ہی کا اعتبار ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنی زکوٰۃ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ انگریزی مہینوں کے حساب سے کر رہا ہے
اور اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے نظام تاریخ بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کی یہاں بھی نظام تاریخ تھا۔ پہلے لوگ کسی واقعے کو متعین کرنا چاہتے ہیں، اس کی تاریخ طے کرنا چاہتے تھے، تو ان کے یہاں ایک طریقہ تھا، ایک انداز تاریخ کو محفوظ رکھنے، اس واقعے کو یاد رکھنے کا، کہ اس واقعے کو وہ کسی اپنے زمانے کے کسی مشہور واقعے کے ساتھ جوڑ دیتے تھے، کہ اس مشہور واقعے کے 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے یا 1 مہینے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس طرح وہ کسی واقعے کو متعین کرتے تھے، ان کا ایک اپنا طرز تھا، اس طرح وہ تاریخ کو، اس واقعے کو محفوظ رکھتے تھے۔ لیکن جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا گیا تو پھر باضابطہ طور پر شمسی اور قمری سال کا آغاز ہوا۔ شمسی سال جسے ہم انگریزی مہینے کہتے ہیں، انگریزی کیلنڈر کہتے ہیں، اس کو شمسی سال کہتے ہیں، اور شمسی سال یعنی اس کا آغاز عیسائیوں نے کیا، جس کو ہم انگریزی کیلنڈر کہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب عیسائیوں نے شمسی سال کو مرتب کیا ہے تو پھر انہوں نے اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے رسوم اور رواج کو سامنے رکھ کر اس کیلنڈر کو ترتیب دے دیا، اور اسلامی سال وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ تب یہ ہمیں جاننا ہے کہ اسلامی سال کب شروع ہوا، اس کا آغاز کب ہوا، اس کی بنیاد کب رکھی گئی اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ لیکن اسلامی سال کا آغاز یہ نبی علیہ السلام کی ہجرت کے واقعے سے شروع ہوتا ہے، جب نبی علیہ السلام نے مکے سے ہجرت فرمائی۔ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت، اور آپ کے زمانہ خلافت میں فتوحات کا سلسلہ بہت بڑا، اتنا بڑا کہ پھر عرب سے باہر دیگر ممالک میں بھی اب اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ جب فتوحات بڑھتی گئیں اور اسلام کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہونے لگا تو پھر یہ وہ موقع تھا کہ صحابہ کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا، انہیں ضرورت محسوس کی، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اور سرکاری طور پر انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام کا کوئی سن مقرر کرنا چاہیے، اسلامی سال کا کوئی سن مقرر ہونا چاہیے۔ تو جب یہ ضرورت محسوس ہوئی صحابہ میں تو پھر سارے صحابہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، پھر سب نے رائے پیش کی، تجویز پیش کی، مختلف رائے آ رہی تھی، کوئی کہتا کہ بھئی یہاں سے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے، کوئی کہتے کہ یہاں سے ہونا چاہیے۔ اب تجاویز اور مختلف رائے تھیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے پیش کی، اور وہ رائے بالکل بھلی تھی، سارے صحابہ کو پسند آئی، سب نے اس پر اتفاق کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ چنانچہ ہم اسلامی سال کا آغاز، اس کی بنیاد نبی علیہ السلام کی ہجرت کے واقعے سے شروع کرتے ہیں، چونکہ مکے سے آپ نے ہجرت کی تو پھر یہیں سے ایک نظام بدلا ہے، تو سارے صحابہ نے اس پر اتفاق کیا، تو پھر واقع ہجرت سے اسلامی سال کی بنیاد رکھی گئی۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں تو جب یہ سال مقرر ہوئے، اسلامی مہینوں کے جتنے نام ہیں، اسلامی مہینے کے جتنے نام ہیں، یہ سب قرآن و حدیث سے متعین ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے رکھ دیا ہو، کسی کو یہ اچھا لگ رہا تھا یہ نے نام رکھ دیا۔ اسلامی مہینے کے جتنے نام ہیں یہ سب قرآن و حدیث سے متعین، اور سال بھی اتنا خوبصورت، اس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا
کہ دیکھیں اسلامی سال ہمیں واقعات یاد دلاتا ہے، مختلف واقعات۔ کوئی مہینہ آتا ہے تو وہ مہینہ ہمیں کسی نہ کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہر مہینہ کسی نہ کسی واقعے کی طرف ہمیں اس کی یاد دلاتا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ، جب ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے تو پھر یہ واقعہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی، ایک ایسی قربانی، ایک ایسا واقعہ جو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا، اللہ کی محبت میں، اللہ کی خاطر کہ وہ اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے۔ ذوالحجہ کا مہینہ جب آتا ہے تو پھر یہ واقعہ ہمیں یاد آتا ہے۔ ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ سامنے آتا ہے۔ رجب کا مہینہ آتا ہے تو پھر رجب کا مہینہ یہ واقعہ معراج کی یاد دلاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر رمضان کا مہینہ ہمیں نزول قرآن کا تذکرہ یاد دلاتا ہے۔ یعنی ہر مہینہ کسی نہ کسی واقعے کی ہمیں اشارہ کرتا ہے، اس کی یاد دلاتا ہے۔ تو اتنا خوبصورت، اتنا بہترین سال کہ ہمیں کسی نہ کسی واقعے کی طرف یاد دلاتا ہے، اور وہ واقعہ پھر ہمیں اللہ کی طرف جوڑ دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ پاک نے سال کے 12 مہینے بنائے، ساری تخلیق تو اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی نے سارے مہینے بنائے، سارے دن بنائے، ہر چیز کی تخلیق اللہ نے کی ہے۔ 12 مہینے، پھر مہینوں کی ترتیب، پھر ہفتوں کی ترتیب، پھر دن کی ترتیب، پھر اس میں گھنٹوں کی ترتیب، پھر اس میں منٹ اور سیکنڈ، یہ سب کچھ، رات دن کا نظام۔ لیکن اللہ پاک نے بعض دنوں کو، بعض راتوں کو، بعض مہینوں کو، اور پھر بعض گھنٹوں کو، اوقات کو دوسرے دنوں، راتوں اور دنوں، گھنٹوں کے مقابلے میں انہیں فضیلت دی ہے، برتری دی ہے۔ اللہ جس کو چاہیں فضیلت دے، جس کو چاہیں مرتبہ دے، وہ اللہ کا اختیار ہے۔ لیکن اللہ نے کیوں فضیلت دی، کیوں کسی مہینے کو اہمیت، کسی مہینے کو محترم، مقدس بنایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اس موقع کے انتظار میں رہے، اس موقع کے انتظار میں رہے، اور جب وہ پل، وہ لمحہ، وہ مہینہ آ جائے تو پھر اس میں اللہ کے انعامات، احسانات، نعمتوں کو خوب لوٹنے والا بن جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ ترتیب رکھی، کسی مہینے کو کسی دن پر، کسی دن کو کسی اور دن پر، کسی لمحے کو کسی اور لمحے پر، کسی رات کو کسی اور رات پر۔ یہ جو اللہ نے رکھی ہے، بس یوں سمجھے کہ ہمارے لیے ایک بہانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بہانوں میں بندوں کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ بندے انتظار میں رہیں کہ فلاں مہینہ آنے والا ہے، فلاں دن آنے والا ہے، فلاں رات آنے والی ہے، اور فلاں مہینے میں فلاں دن ہے جو اللہ نے بہت اس کو عظمت دی ہے، کیوں نہ میں اس میں اللہ کو راضی کروں، کیوں نہ میں ان لمحات سے فائدہ اٹھاؤں۔ بندہ استاق میں رہے۔ ایک تو اللہ نے خود اس کو فضیلت بخشی ہے، مہینوں کو، دنوں کو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ اس واقعے سے بھی اس مہینے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی عظمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، بہت مقدس ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تو اس نزول قرآن کی وجہ سے پھر یہ مہینہ بہت عظمت والا ہو گیا۔ ذوالحجہ کا مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، آپ کا جذبہ قربانی، اللہ کی محبت میں، اللہ کی خاطر جو آپ نے کارنامہ دیا،
اس واقعے کی وجہ سے اب اس مہینے کی فضیلت اور بڑھ گئی، اور پھر اس میں حج جیسی عبادت۔ تو بعض دفعہ مہینہ افضل اللہ کے یہاں ہوتا ہے، لیکن کوئی واقعہ اس میں پیش آتا ہے تو پھر اس واقعے کی وجہ سے بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ بندوں کو یا کچھ چیزوں کو پسند فرماتے ہیں اور اس کو اختیار فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے سلسلے وار طریقے سے اس کو گنوایا کہ فرشتوں میں اللہ نے چند فرشتوں کو پسند کیا، ان کو اختیار کیا اور انہیں پیغمبر کے لیے چنا۔ مثلا فرشتوں میں کتنے سارے فرشتے ہیں، اس میں اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا کہ وہ پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسولوں کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں میں سے ان کا انتخاب کیا۔ مخلوق میں سے اللہ نے رسولوں کو چنا، نبیوں کو چنا۔ ساری انسانیت، صبح قیامت تک آنے والے انسانیت میں سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو منتخب کیا، رسولوں کو منتخب کیا، نبیوں کو، کہ یہ وہ بندے ہوں گے جو میرا پیغام دنیا میں پہنچائیں۔ پھر اللہ پاک نے زمین میں سے، دنیا کی ساری زمین میں سے چند ٹکڑوں کو، زمین کے چند ٹکڑوں کو اپنے گھر، مساجد کے لیے پسند کیا، اس کو اختیار کیا۔ پھر آگے اللہ پاک نے مہینوں میں سے رمضان المبارک کو پسند کیا، اور پھر 4 حرمت والے مہینوں کو پسند کیا، اس کو اختیار کیا۔ پھر آگے دنوں میں اللہ پاک نے جمعہ کے دن کو پسند کیا، اس کو اختیار کیا، جمعہ کی فضیلت اپنے دنوں میں۔ پھر رات میں، ساری راتوں میں اللہ پاک نے لیلۃ القدر کو پسند کیا، اس کو اختیار کیا۔ پھر حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جن چیزوں کی تعظیم کی، جن چیزوں کو عظمت دی، تم بھی ان چیزوں کی تعظیم کرو، ان کو عظمت دو۔ تو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، اللہ کے یہاں سال کے 12 مہینے ہیں، اور پھر ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، 4 مہینے عظمتوں والے مقدس ہیں۔ انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ بہت مقدس مہینہ ہے، بہت عظمتوں والا مہینہ۔ جب یہ مہینہ اتنا مقدس ہے اللہ کے یہاں، اس وقت سے، جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، اور جب یہ مہینہ شروع ہوا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا استقبال کیسے کریں؟ اچھے اعمال کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، صلہ رحمی کے ذریعے سے، غمخواری کے ذریعے سے، ایثار اور قربانی کے ذریعے سے۔ لیکن ہر آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی اچھے کام سے اپنے صبح کا آغاز کروں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی صبح ہوئی ہے تو کوئی اچھا بھلا کام کرے۔ لیکن شریعت نے بھی دن کا آغاز نماز اور قرآن مجید کی تلاوت سے کرنے کا حکم فرمایا۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمارا فجر کی نماز، اور نماز کے بعد پھر مومن بندہ قرآن مجید کی تلاوت میں بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے برکات پھر دن بھر رہیں۔ کوئی آدمی اپنا کوئی نیا کام شروع کرتا ہے، کوئی دکان کی اوپننگ کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے کہ پہلے کچھ قرآن پڑھواتا ہے، دعا کرواتا ہے، تاکہ اس کی کمائی میں برکت رہے۔ کوئی آدمی اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتا ہے، شادی کر رہا ہے، تو پھر شریعت نے یہ کہا کہ جب تم اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کرو، تو پھر آنے والی یہ زندگی، اس میں خیر ہوگی، بھلائی ہوگی، امن اور سکون ہوگا۔
اب بتائیں کوئی بندہ اپنی اس نئی زندگی کے آغاز کو من مرضی کے ساتھ کرے، خواہشات کے ساتھ کرے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑ کر کرے، تو پھر اب آنے والی زندگی میں جو مصیبتیں ہیں، جو آفتیں ہیں اور جو بلائیں اس نئی زندگی کی شروعات میں ہم نے جو کی ہیں اس کے اثرات پھر ظاہر ہوں گے۔ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ جب تم اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہو، ایک ورقہ تم پلٹا رہے ہو، ایک نیا باب تم کھول رہے ہو، تو پھر اس کو میرے اور میرے رسول کے مطابق کرو گے تو پھر امن ہوگا، خیر ہوگی، چین اور سکون۔ تو جب یہ نیا سال اس کی ابتدا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اعمال اچھے کریں، صلہ رحمی، خیر کے کام، اللہ کو راضی کریں، تاکہ اس مہینے کی برکت سال کے دیگر مہینوں پر بھی آ جائے۔ تو یہ مہینہ بہت برکت والا، اور پھر اس مہینے میں ایک دن جسے عام طور سے عاشورے کا دن کہا جاتا ہے۔ عاشورے کا معنی ہے 10واں دن، عاشورے کو کہتے ہیں کہ 10واں روز، 10واں دن۔ اس دن کی بڑی اہمیت ہے، بہت اہمیت۔ اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس دن کی کتنی اہمیت اللہ کے نزدیک ہے، رمضان کے روزوں کی کتنی اہمیت ہمارے یہاں ہوا کرتی ہے، کیونکہ فرض روزے ہیں۔ تو رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا۔ جب اللہ پاک نے رمضان کے روزے فرض فرمائے تو پھر عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن نبی علیہ السلام نے اس دن کے روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا، اور پھر اس کی فضیلت کو سمجھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو مستحب سمجھ کر چھوڑ دیں، سنت ہے سمجھ کے چھوڑ دیں۔ اس کی فضیلت کو سمجھایا کہ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ جو عاشورے کا روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرمائیں۔ کتنی بڑی فضیلت کہ پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ پاک صغیرہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں سماج میں 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو محرم الحرام کو بالکل غم کا مہینہ سمجھتا ہے، تعزیت کا مہینہ سمجھتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کے نحوست کا مہینہ سمجھتا ہے۔ ان سے تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہے۔ گفتگو ان لوگوں سے ہے جو اس مہینے کو مقدس سمجھتے ہیں، محترم سمجھتے ہیں، برکتوں والا سمجھتے ہیں، عظمتوں والا سمجھتے ہیں، اور پھر اس دن کی بھی اہمیت کو سمجھتے ہیں، لیکن ان سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس مہینے کی عظمت، مقدس ہونے، محترم ہونے، اور پھر اس دن کی عظمت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا سے جوڑتے ہیں۔ یعنی لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو بھی عظمت ہے، جو بھی اس کی تقدیس ہے، اور جو بھی اس کا احترام ہے، اور پھر 10 محرم کی جو عظمت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس مہینے کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے مبارک میں 10 ذی الحجہ کے تعلق سے احکامات جاری فرمائے۔ قرآن مجید نے اس مہینے کی حرمت کا، عظمت والا ہونے کا اعلان فرمایا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو نبی علیہ السلام کے وصال کے 60 سال بعد ہوئی ہے، 60 سال بعد۔ جبکہ اس مہینے کا مقدس ہونا، محترم ہونا، عظمتوں والا ہونا اس وقت سے ثابت ہے جب سے اللہ پاک نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے۔ یہ کہنا کہ اس مہینے کی عظمت اور اس کا مقدس ہونا یہ واقعہ کربلا یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، یہ بالکل غلط تصور ہے۔
ہاں یوں کہنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سعادت مندی ہے، یا آپ کی خوش نصیبی ہے، یا آپ کا بلند اقبال ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اس دن اور اس مہینے میں شہادت کا مقام عطا فرمایا جو مہینہ اللہ کو اس وقت سے محبوب اور پسندیدہ ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہ تو آپ کی سعادت مندی ہے، آپ کی خوش نصیبی ہے، یا آپ کا بلند اقبال ہے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقع کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ اس مہینے کی عظمت ہے یا 10 محرم کی عظمت ہے۔ یہ بالکل غلط۔ ایک دوسری چیز کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، روزے کے تعلق سے بھی یہ غلط فہمی یہ ہے کہ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ 10 محرم کا روزہ اس کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور واقع کربلا سے۔ کیسے؟ اس لیے کہ چونکہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل خانہ سب یہ بھوک اور پیاس کے آزمائش سے گزر رہے تھے، بھوک اور پیاس سے وہ پریشان تھے، اس لیے یہ روزہ رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی یاد آ جائے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے، اس لیے کہ 10 محرم کا روزہ یہ نبی علیہ السلام نے بھی رکھا، بلکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل 10 محرم کا روزہ رکھتے آ رہے ہیں، اور شکرانے کے طور پر بنی اسرائیل اس زمانے سے رکھتے آ رہے ہیں۔ تو یوں سمجھنا کہ 10 محرم کے روزے کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یا واقع کربلا سے ہے، یہ غلط ہے۔ بلکہ اس روزے کی اہمیت تو نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہے، بلکہ اس سے پہلے سے یہ روزہ چلا آ رہا۔ بلکہ یہ بات شروع میں بتائی گئی کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، تو اس روزے کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یا واقع کربلا سے نہیں ہے۔ تیسری چیز کہ بہت سے واقعات کی ایک لمبی فہرست ہے، جیسے حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں اترنے کے واقعے کو 10 محرم سے جوڑا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے واقعے کو 10 محرم سے جوڑا جاتا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی سے نکلنے کے واقعے کو 10 محرم سے جوڑا جاتا ہے۔ ایک واقعات کی لمبی فہرست ہے جسے 10 محرم سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ ان واقعات کا 10 محرم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کے ہونے سے انکار نہیں ہے، یہ واقعات ہوئے ہیں، ان کا ٹائم، ان کا وقت، ان کا مہینہ الگ تھا، لیکن ان واقعات کا 10 محرم سے کوئی تاریخ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک واقعہ جو 10 محرم کے دن ہوا ہے، روایتوں میں ملتا ہے، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ کرنا۔ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مقابلہ کر رہے تھے تو اس دوران آپ دریا کے کنارے پر پہنچے، آپ اور آپ کی قوم آپ کے ساتھ ہے، پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر ہے اور سامنے دریا ہے۔ تو پھر یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب کیا کریں؟ تو پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی زمین پر ماریں۔ اب جو آپ نے مارا تو پھر سمندر میں 12 راستے کھل گئے، پھر حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم ان راستوں سے دریا آپ نے پار کیا۔ جب فرعون پہنچا تو اس نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، فرعون اور اس کے لشکر نے جب جو ہی سمندر میں وہ آگے قدم بڑھائے تو پھر وہ راستے پانی میں تبدیل ہو گئے اور یوں وہاں فرعون غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ 10 محرم کے دن پیش آیا، لیکن اس واقعے سے بھی اس دن کی فضیلت نہیں ہے۔ یہ دن تو اللہ کے یہاں اس وقت ہی سے مقدس ہے، یہ مہینہ اس وقت ہی سے مقدس ہے جب اللہ پاک نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے۔ تو چونکہ اللہ پاک نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی تھی، تو اس شکرانے میں بنی اسرائیل روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس واقعے سے بھی اس مہینے کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ اللہ کے یہاں
زمین و آسمان کی تخلیق ہی سے مقدس ہے۔ تو نبی علیہ السلام یہاں اور ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہم عاشورے کے 2 روزے رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہم بھی 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم دونوں میں ہلکی سی مشابہت پیدا ہو رہی ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ آئندہ سال جب عاشورے کا دن آئے تو ہم اس میں اضافہ کریں گے، 9 11 10 کا تو رکھنا ہے، 9 10 یا 10 11 ہم اس طرح روزہ رکھیں تاکہ یہودیوں سے جو ہلکی سی مشابہت ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب اگلا اصل ایسا ہوا کہ عاشورے کا دن آنے سے پہلے نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، لیکن صحابہ کے سامنے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود تھا، تو صحابہ نے آپ کے اس ارشاد کی وجہ سے 9 10 یا 10 11 کو آپ نے روزے کا اہتمام فرمایا تاکہ یہ مشابہت ختم ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس دن روزہ رکھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ تو پورے اس گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کہ ماہ محرم کا مہینہ برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، بہت مقدس ہے۔ یہ مہینہ غم کا نہیں ہے، یہ مہینہ تعزیت کا نہیں ہے، یہ مہینہ ڈھول تاشے کا نہیں ہے، یہ مہینہ سڑکوں پر تماشے کرنے کا نہیں ہے۔ بھئی اگر کوئی کہے کہ یہ مہینہ غم کا کیوں نہیں ہے، اس میں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ بھئی شہادت مسلمان کے لیے کب سے غم کی چیز بن گئی؟ شہادت مسلمان کے لیے تو ایک نعمت ہے، تحفہ ہے، وہ کب سے ہمارے لیے غم کی چیز بن گئی؟ صحابہ تو دعائیں کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں۔ شہادت تو ہمارے لیے نعمت ہے، تحفہ ہے، یہ چیز ہمارے لیے کب سے غم کی بن گئی؟ صحابہ کے زمانے میں ایک صحابیہ تھی، ان کا نکاح ہوا، صحابی رسول جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو دوسرے صحابی نے ان سے نکاح کیا۔ اس زمانے میں مزاج ایسا تھا مسلمانوں کا کہ کسی عورت کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا کوئی طلاق ہو جاتی تو اس کی عدت کے مکمل ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی فوراً اس سے نکاح کر لیا کر، اس کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ آج جیسے ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے کہ جو بچے بیوہ ہو گئی ہیں، بچیاں، یا ان کی کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے، بس اب وہ باپ کی ڈیلیز پر ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ دوسرا نکاح کرنا لوگ یوں سمجھتے ہیں، اس کو ایک معیوب سمجھتے ہیں، عیب کی چیز سمجھتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ آدمی چاہے کسی بھی عمر کو پہنچ جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہے تو اس کو عورت کی ضرورت ہے، عورت ہے تو اس کو مرد کی ضرورت ہے، چاہے اس کے پاس سب کچھ ہو، اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے۔ تو صحابہ جب کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تھا تو کسی عورت کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ صحابہ رسول جنگ میں شہید ہو گئے تو عدت پوری ہونے کے بعد دوسرے صحابی نے ان سے نکاح کیا، وہ بھی کچھ دنوں کے بعد جنگ میں شہید ہو گئے۔ پھر تیسرے صحابی نے ان سے نکاح کیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ چوتھے صحابی نے ان سے نکاح کیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب ذرا تصور کریں، صحابہ کی سوچ دیکھیں، ان کی سوچنے کا انداز دیکھیں۔ آج اگر ہمارے دور میں کوئی ایسی عورت ہوتی کہ کوئی ان سے نکاح کرتا اور وہ مر جاتا تو ہمارے یہاں کیا سمجھتے کہ بھئی یہ عورت تو منحوس ہے، یہ عورت تو منحوس ہے۔ صحابہ کے یہاں اس صحابیہ کا اتنا مقام تھا
کہ وہ یہ صحابہ یہ اپنے درمیان یہ بات ان کے یہاں مشہور ہوئی تھی کہ جو شہادت کا مرتبہ پانا چاہتے ہیں وہ اس صحابیہ سے نکاح کر لیں. صحابہ کی سوچ دیکھیں اور شہادت کا شوق دیکھیں. تو بھائی شہادت ہمارے لیے کب سے غم کی چیز بن گئی. تو یہ مہینہ برکتوں والا ہے، اس میں خوب اچھے کام کریں، بلکہ نئے کاموں کا آغاز کریں. جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے کام میں خیر ہو تو ماہ محرم الحرام کا مہینہ اس کے لیے بہت زبردست مہینہ. اس مہینے میں نکاح کریں، نئے کاموں کا آغاز کریں، نئے کاروبار کو شروع کریں تاکہ اس کی برکت. جو مہینہ اللہ کے یہاں مقدس ہے، آپ سوچیں کہ جب اللہ کے یہاں وہ مقدس ہے اس میں کوئی کام کیا جائے تو پھر اس کام میں کتنی برکت ہوگی. پتہ نہیں ہمیں کس نے پڑھوایا، کس نے سمجھایا کہ یہ مہینہ غم کا ہے، اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مہینہ برکتوں والا ہے، اس میں اچھے کام کیا کرو، نئے کاموں کا آغاز کیا کرو. دوسری چیز کہ اس مہینے کا مقدس ہونا، محترم ہونا، عظمتوں والا ہونا، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یا واقع کربلا کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کہ اللہ پاک نے انہیں اس محترم مقدس مہینے میں انہیں شہادت عطا فرمائی. تیسری چیز کہ 10 محرم کے روزے کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور واقع کربلا سے نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بلکہ اس سے پہلے سے اس روزے کے اہتمام کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.